اللہ برکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ سورہ الانعام بہت مبارک، بہت بلند پائے کی سورہ ہے۔ طبرانی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سورہ انعام مکہ میں نازل ہوئی، اس کے ارد گرد 70,000 فرشتے تھے اور وہ تسبیح پڑھ رہے تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق جب سورہ انعام نازل ہوئی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتوں کا جلوس تھا جس نے مشرق اور مغرب کے درمیان پوری جگہ کو بھر دیا تھا۔ وہ تسبیح کے ساتھ گنگنا رہے تھے، ان کی وجہ سے زمین کانپ رہی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح پڑھتے جاتے تھے، سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم۔ سورہ الانعام مکی دور کے ان حالات میں نازل ہوئی جب کافروں کا انکار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو ایذائیں جو ہیں یہ اپنے عروج پر پہنچی تھی۔ اب تک کی مدنی صورتوں میں ہم لوگوں نے زیادہ تر بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے عملی احکامات دیکھے۔ مکی صورتیں جو ہیں وہ زیادہ تر نظریے سے بحث کرتی ہیں، اور یہ جو سورہ ہے یہ بھی اسلامی نظریہ حیات سے بحث کرتی ہے۔ اس کا موضوع اللہ کی الوہیت اور بندے کی بندگی ہے۔ اس میں بندوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کیا گیا ہے، کائنات کی اصلیت پر بات کی گئی ہے، انسان کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، انہیں کس نے پیدا کیا، رزق کون فراہم کر رہا ہے، ان کے معاملات کی تدبیر کون کر رہا ہے، دلوں کو بدلنے والا کون ہے، رات اور دن کو کون لاتا ہے، ان ساری چیزوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، ان کا انجام کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ اقوام کے عروج و زوال کن اصولوں پر مبنی ہے، حلال اور حرام کے ضابطے بیان کیے گئے ہیں، اور یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ ان سارے عنوانات سے بحث کرتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت بیان ہے، بہت زبردست منظر کشی ہے۔ اللہ رب العزت اس سورہ میں دنیا کی سیر بھی کراتا ہے، آخرت کے منظر جو ہیں وہ بھی مجسم ہو کر سامنے آ جاتے ہیں، اور آخر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رب العالمین نے انسانوں پر کیا کیا پابندیاں لگائی ہیں۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس قدر یعنی براہ راست جو آغاز کیا ہے، زبردست آغاز ہے۔ یہ جو آیات ہے نا یہ انسان کو اندر سے بدل دینے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے کہ پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، مگر تم لوگ ہو کے شک میں پڑے ہوئے ہو۔ وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ اب یہ جو سورہ انعام کی پہلی 3 آیات ہیں ریئلی انسان کو اندر سے بدل دیتی ہیں اگر ہمیں پراپرلی ان کی سمجھ آ جائے، اگر ہم ڈیپلی اس کو سمجھ لیں، انڈرسٹینڈ کر لیں۔ اللہ رب العزت نے آغاز کیا کس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور حاکم مطلق ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی سورہ مبارکہ کا اعلان ہو رہا ہے، آغاز ہو رہا ہے۔ زمین و آسمان کا خالق یعنی کہ پوری کائنات کا خالق، انسان کا خالق، کائنات اور انسان کے لیے زندگی کی مہلت مقرر کرنے والا، اور پھر یہ ہے کہ لازماً اس کی طرف پلٹنا ہے، یہ کہ وہ انسان کے کھلے چھپے تمام اعمال سے واقف ہے۔ یہ پوری کائنات جو ہے یہ تکوینی طور پر اللہ رب العزت کی بندگی کر رہی ہے۔ ہمارا یہ جو انسانی جسم ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، ہمارا دل اللہ کی مرضی سے دھڑکتا ہے، ہماری سانس کی ڈوری بھی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ جو تھوڑی سی آزادی ہے جو ہمیں اپنے اعضاء کی جو آزادی حاصل ہے، جن کا استعمال ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، یہ بیسیکلی نظریاتی تربیت ہے۔ قرآن اور عبادات یہ بھی یہی احساس پیدا کرتی ہیں کہ ہم کنٹینیوسلی واچ لسٹ پر ہیں، ہم لوگ مسلسل زیر نگرانی ہیں، انڈر آبزرویشن ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 4، لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو، چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلایا۔
اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں عنقریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے؟ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا ہے۔ ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اب یہ بیسیکلی ان کا جو یہود کا طریقہ کار تھا، جو ان کا اعتراض تھا، وہ بات کی جا رہی ہے، اس کو کوٹ کیا گیا ہے کہ جب یہ شخص اللہ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے تو آسمان سے کیا ہونا چاہیے تھا؟ ایک فرشتہ بھی ساتھ اترنا چاہیے تھا جو لوگوں کو گواہی دیتا رہتا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی بات مانو ورنہ تمہیں سزا دی جائے گی۔ ان کا کس طریقے سے تھا کہ جیسے ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اعتراض ان کو کیا تھا جاہلوں کو، کہ تعجب یہ ہوتا تھا کہ جب خالق ارض و سما ہے یہ کسی کو پیغمبر مقرر کرے گا تو ہاؤ اٹ could be possible کہ یہ اسے بے یارو مددگار، پتھر کھانے، گالیاں سننے کے لیے چھوڑ دے۔ اتنے بڑے بادشاہ کا سفیر اگر کسی بڑے سٹاف کے ساتھ نہیں آیا تھا تو کم از کم ایک فرشتہ جو ہے وہ ساتھ ہونا چاہیے تھا ان کی حفاظت کے لیے، ان کا روب بٹھانے کے لیے۔ تو آگے ان کے اعتراض کا اللہ رب العزت نے جواب دیا ہوا ہے۔ کیا جواب دیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل میں ہی اتارتے اور اس طرح انہیں اسی شبہے میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہیں۔ یعنی سب سے پہلی چیز کیا؟ پہلا جواب تو ان کا یہ تھا نا کہ ایمان لانے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کرنے کے لیے جو مہلت تمہیں ملی ہوئی ہے یہ تو اس وقت تک ہے جب تک سب کچھ پوشیدہ ہے، جب تک غیب میں ہے سب کچھ، حقیقت جو ہے پردہ غیب میں ہے، ورنہ جہاں پردہ غیب چاک ہوا، مہلت ختم ہوئی، تو اب صرف اور صرف حساب لینا باقی رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسرا مطلب ان کو جواب دیا، یعنی آپ دیکھیں دنیا کی زندگی امتحان ہے۔ امتحان کس چیز کا ہے؟ کہ حقیقت کو دیکھے بغیر عقل اور فکر کے صحیح استعمال سے اس کا ادراک کرنا۔ تو یہ امتحان ہے کہ تم اس کا صحیح ادراک کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ اور جب تمہیں حقیقت کا ادراک ہو گیا ہے تو اس کے بعد اپنے نفس اور اس کی خواہشات کو قابو میں لا کر اپنے عمل کو حقیقت کے مطابق درست رکھتے ہو یا نہیں۔ تو یہ جو امتحان ہے اس کے لیے غیب کا غیب رہنا شرط ہے۔ یعنی تمہاری دنیا کی جو زندگی ہے جو دراصل مہلت امتحان ہے اسی وقت تک قائم رہ سکتی ہے جب تک غیب جو ہے وہ غیب ہے۔ جیسے ہی سب کچھ کھل جائے گا، اب اگر فرشتہ سامنے آتا ہے تو وہ پھر انسانی شکل میں نہیں آئے گا، اصلی شکل میں وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مہلت کے خاتمے کے لیے، اعلان کے لیے آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو دوسرا جواب کیا ہے کہ فرشتے کے آنے کی پہلی صورت تو یہ ہو سکتی تھی کہ لوگوں کے سامنے اپنی اصل غیبی صورت میں ظاہر ہوتا، لیکن وہ تو بتا دیا گیا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے، ابھی مہلت دی ہوئی ہے، ابھی فرشتے کی اس طرح سے اصل شکل میں سامنے آنے کا وقت نہیں ہے۔ تو یہ تو ڈیمانڈ پہلا تو ہو گیا، یہ پہلے اعتراض کا جواب۔ اب دوسری صورت جو یہ باقی رہ گئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ پھر ظاہر ہے انسانی شکل میں ہی فرشتہ آئے گا۔ تو اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ انسانی صورت میں آئے گا تو پھر اس کے معمور من اللہ ہونے میں تم کو وہی اشتباہ پیش آئے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معمور من اللہ ہونے میں پیش آ رہا ہے۔ جیسے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے پر اعتراض کر رہے ہو اور اس طرح کے اعتراضات کر رہے ہو، تو فرشتہ انسانی شکل میں آتا تو پھر تم نے یہی اعتراض کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، لیکن ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ اب یہ جو ان آیات میں چیز بتائی گئی ہے، کافروں کے دعوت حق سے انکار کا ذکر ہے، اس کے مقابلے میں بتائی گئی ہیں، یعنی دلائل کیا پیش کیے گئے ہیں، آخرت کے دلائل پیش کیے گئے ہیں جو سابقہ اقوام تھیں ان کی مثالیں سامنے رکھ کر۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ اس سے پہلے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں،
جو ان سے زیادہ طاقتور تھیں، ان کے پاس وسائل بھی زیادہ تھے، لیکن جب انہوں نے کفر کیا تو پھر ہم نے کیا کیا کہ ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو تباہ کر دیا، ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا۔ اور یہاں اقوام کے عروج و زوال کا راز بتایا جا رہا ہے کہ جب قومیں مالک کے احکام سے روگردانی کرتی ہیں، انکار کرتی ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو جاتی ہیں، ان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور جب یہ بگاڑ حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت ان کی گرفت فرماتا ہے۔ انسان زلزلوں، سیلابوں اور قدرتی آفات کی جو ہے نا محض مادی توجیحات کرتا ہے کہ زلزلے آئے ہیں اس وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، سیلاب آئے ہیں اس لیے تباہی ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت مادی سے زیادہ نظریاتی اور اخلاقی عوامل کو اہمیت دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے ہلاک ہونے کی وجہ اللہ فرماتا ہے محض زمین ہلنا نہیں ہے، یہ ان کے اخلاقی زوال اور بدکاریاں ہوتی ہیں جو یہ سارے عذاب آتے ہیں۔ تو کفار جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نشانیاں مانگتے تھے، کبھی کہتے تھے فرشتے کیوں نہیں نازل ہوئے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے جواب میں ایک جانب توحید کے زبردست دلائل دیتا ہے، دوسری طرف سابقہ اقوام کی تاریخ پر غور کرنے پر متوجہ کرتا ہے۔ اب یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں اقوام کی تاریخ کے ایک نئے منہاج سے روشناس کرایا ہے، سیاحت برائے عبرت۔ ہم لوگ غور کریں کہ کیا اسباب تھے جو پہلی قومیں ہلاک ہو گئیں، ان کے عروج کے اسباب کیا تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ذرا زمین پر چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اب یہ سیاحت قرآن سکھاتا ہے، یعنی سیاحت برائے عبرت، انسانی تاریخ بیان کرنے کا یہ جو انوکھا انداز ہے یہ بھی اللہ رب العزت نے سکھایا ہے کہ ہلاک ہونے والوں سے سبق سیکھو۔ یہ وہ انقلاب ہے جو قرآن نے انسانی اذہان میں برپا کیا ہے تاکہ انسان اندر سے بدلے، اور پھر ایسا ہوا، تاریخ نے دیکھا کہ 50 سال میں عرب کا نقشہ ہی بدل گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اسی لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا۔ قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا۔ یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود ہی تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے۔ کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم ہم کروں، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وہی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبہ کر دوں۔ کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا، خدا تو وہی ایک ہے، اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی اشتباہ پیش نہیں آتا، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ یہاں آیت نمبر 12 سے لے کر 20 تک جو ہے وہ توحید اور آخرت کے اس بات پر آیات انفس اور آفاق سے دلائل دیے گئے ہیں۔ یہاں پہ بتایا گیا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے نا وہ اللہ ہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحم اور کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا اس لیے وہ جلدی نہیں پکڑتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محسوس کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، دوسروں پر رحم کریں، لیکن روز محشر تو اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا ہی کرے گا۔ دنیا میں اللہ کی رحمت تمام انسانوں کے لیے ہے، چاہے کوئی کافر ہے چاہے کوئی مسلم ہے، اللہ تعالیٰ سب کو سامان زندگی دے رہا ہے۔ انسان کا اپنا جسم، یہ کائنات، بارشوں کا برسنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے۔
لیکن آخرت کی رحمتیں صرف فرما برداروں کے لیے ہوں گی۔ اللہ رب العزت رحیم ہے، وہ ہمیں مہلت دے رہا ہے، مہلت پہ مہلت دیے جا رہا ہے کہ شاید ہم توبہ کر لیں، لیکن لوگ اللہ کی رحمت کو اور اس کی ڈھیل سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو ان آیات میں ان لوگوں کو سخت دھمکی دی گئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ یہ بات سب تک پہنچا دوں کہ اللہ ہی اکیلا معبود ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ مؤثر مکالمہ ہے، بہت زبردست آیات ہیں۔ مسلمانوں کو ان آیات میں ان کی ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ سب تک توحید کا پیغام پہنچا دے، کافروں کے ساتھ کوئی مداہنت نہ کریں، اور سب سے پہلے سر تسلیم ہم کر دیں۔ آیت نمبر 20 میں اہل کتاب کے انکار کا تذکرہ بھی ہے کہ یہ قرآن کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو یہ اس طریقے سے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو، لیکن پھر بھی انکار کر کے خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو آج بھی یہ اہل کتاب مسلمانوں کے اندر تشکیک پھیلانے میں پیش ہیں۔ انہوں نے فکری اور نظریاتی جنگ بھی شروع کی ہوئی ہے، لیکن ہم مسلمز بس میٹھی نیند سو رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ دنیا سب کچھ ہے، اور ہم تو بخشا ہیں، ہم کیونکہ کلمہ گو ہیں اس لیے ہم نے تو جنت میں جانا ہے۔ تو ہمیں بیسیکلی ان آیات پر غور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی جنتوں کے وعدے کیے ہیں نا، جنتوں کی بشارے دی ہیں، وہ آمنو و عاملوا الصالحات کی شرط کے ساتھ رکھے ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لیا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے فریضے کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا تک چھوڑ دیا ہوا، اور بس جنت کے میٹھے میٹھے خواب دیکھتے ہوئے اور دنیا اپنے نفس کے مطابق گزار رہے ہیں زندگی۔ ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد سٹارٹ ہو رہی ہے آیت نمبر 21۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے۔ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گھڑیں گے، اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے۔ وہ ہاں کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں۔ وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ان کا یہ جو قول ہے بیسیکلی عقل اور فکر کے کسی صحیح فیصلے، کسی حقیقی تبدیلی رائے کا نتیجہ نہیں ہوگا، محض مشاہدہ حق کا نتیجہ ہوگا۔ وہ جب حق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر وہ مان جائیں گے، پھر ہر چیز کو ایکسیپٹ کرنا شروع ہو جائیں گے۔ ایمان لانے والوں میں ہم شامل ہیں، ہم وہ اس چیز کے دعوے کرنا شروع کر دیں گے، یعنی کیونکہ وہ نقاب ہٹ چکا ہے نا، وہ پردہ ہٹ چکا ہے، تو ظاہر ہے اس کے ہٹنے کے بعد جو ہے وہ سخت سے سخت کافر جو ہے وہ بھی انکار کی جرت نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ وہ تو ہیں ہی جھوٹے، اس لیے اپنی اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے،
اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب، یہ حقیقت ہی ہے۔ وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ جو یہاں پہ بتایا گیا نا، یہ ایک کھیل اور تماشا ہے۔ دیٹ مینس ناٹ کہ دنیا کی زندگی میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے، یہ محض کھیل اور تماشے کے طور پر بنائی گئی ہے۔ بیسیکلی اس کا مطلب کیا ہے کہ آخرت کی زندگی اور پائیدار زندگی کے مقابلے میں یہ جو زندگی ہے یہ ایسی ہے جیسے کوئی شخص کچھ دیر کھیل اور تفریح میں دل بہلائے پھر اصل سنجیدہ کاروبار کی طرف واپس آ جائے۔ ایسے ہی اسے کھیل اور تماشے سے تشبیہ اس لیے بھی دی گئی ہے کہ یہاں حقیقت کے مخفی ہونے کی وجہ سے جو بے بصیرت اور ظاہر پرست انسان ہے نا، ان کے لیے غلط فہمیوں میں مبتلا ہونے کے بہت سارے اسباب موجود ہیں۔ غلط فہمیوں میں پھنس کر لوگ حقیقت نفس الامری کے خلاف ایسے عجیب طرز عمل اختیار کرتے ہیں کہ بس یہ دنیا جو ہے نا ان کی یہ زندگی محض ایک کھیل اور تماشا بن کر رہ گئی ہے۔ جسٹ لائک کوئی جیسے شخص ہے وہ یہاں بادشاہ بن کر بیٹھتا ہے تو اس کی حیثیت حقیقت میں کسی اسٹیج ڈرامہ کے اس مصنوعی بادشاہ سے مختلف نہیں ہوتی جو تاج پہن کر جلوہ افروز ہوتا ہے، حکم چلاتا ہے جیسے واقعی وہ بادشاہ ہے، حالانکہ حقیقی بادشاہی کی تو اس کو ہوا بھی نہیں لگی ہوئی ہے۔ ڈائریکٹر اشارہ کرتا ہے وہ معزول ہو جاتا ہے، ڈائریکٹر اشارہ کرتا ہے قید ہو جاتا ہے، اس کے قتل تک کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ان لوگوں نے نا اس دنیا کو کھیل تماشا ہی سمجھ لیا ہوا ہے، آخرت کی زندگی کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یہی لوگ ہیں، یعنی ان کے بارے میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاء کاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ یہ جو ساری آیات ہیں ان میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یعنی منکرین آخرت کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور انکار کرنے والوں کے درمیان مکالمے نقل کیے گئے ہیں کہ جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، تو اللہ فرماتا ہے وہ جھوٹا جواب دیں گے کہ ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہیں تھے۔ تو یہاں پہ تصویر کے دو رخ دکھائے گئے ہیں، دنیا میں عناد اور سرکشی، آخرت میں حسرت اور ندامت۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم شرک کے معنی سمجھیں۔ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا، شرک صرف یہ نہیں ہے کہ غیر اللہ سے دعا مانگنا۔ اللہ حقیقی بادشاہ ہے، اس بادشاہ کا حق ہے جو حلال اور حرام کے ضابطے اس نے طے کیے ہیں، جو قوانین اس نے بنا دیے وہی دنیا میں جاری و ساری ہوں، حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہو۔ یہ سب حقوق جب ہم کسی اور کو دے دیتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے ہم اس کو نا اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کے لیے قربانی کرنا، کسی اور کے لیے منتیں ماننا، حاجت روائی کے لیے رجوع کرنا، اب اللہ سے بڑھ کر کسی سے محبت کرنا، یہ محبت شرک فی المحبت سب سے خطرناک ترین قسم ہے جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، جو فیل بھی نہیں ہوتی اور ہم کرتے جاتے ہیں۔ تو یہ سب شرک کی اقسام ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کاش تم اس وقت ان کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، یعنی اب ہم منظر کشی کی جا رہی ہے پوری کی پوری کہ کس طرح سے وہاں پہ ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں، اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں، ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو یہ ان کی حسرتیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ کوٹ کر رہا ہے، دنیا میں سرکشی، ہٹ دھرمی، نفس پرستی، اور پھر آخرت میں ندامت اور حسرت۔ آج وقت ہے غور و فکر کر لیں، یہاں پہ ہدایت کا ضابطہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کو کیسے سنا جائے تو ہدایت ملے گی۔ اور پھر آیت نمبر 30 اور 31 میں بھی ان منکرین آخرت کے اعتراف حق، حسرت کے اظہار کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ تو یہ سب کہیں گے ہاں اے ہمارے رب یہ حقیقت ہی ہے۔ تو اللہ فرمائے گا اچھا
تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹا قرار دیا تھا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس، ہم سے اس معاملے میں کیسی بھول ہوئی ہے، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے یہ جو اٹھا رہے ہیں، یعنی جانوروں کی طرح پیٹھوں پر بوجھ۔ جانور جو ہے وہ تو اتار کر آزاد ہو جاتا ہے نا، تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ آخرت تک اٹھائے رہیں گے۔ یہ عبرت کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت اسلامی تصور حیات سے روشناس کراتا ہے۔ اس دنیا کے بعد بھی دنیا ہے، اور وہی اصل زندگی ہے، اس کو مجسم کر کے پیش کیا جا رہے ہیں ان آیات میں، تاکہ ہم اپنا طرز عمل درست کر لیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ان لوگوں نے اپنے نفس پر قابو پایا، اس کے لیے جد و جہد کی، جاہلیت کو مغلوب کیا، نظام جاہلیت کو شکست دی، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت قائم کی، دنیا کی قدر و قیمت سمجھی، اور ایک پازیٹیو جو ہے نا ایٹیٹیوڈ اس کو اپنا لیا، آخرت کی تیاری کی، دین پر غالب آئے، اور دنیا جو ہے وہ ان پر غالب نہیں آ سکی ہے۔ مثبت رویہ ان کا کیا ہے کہ انہوں نے آخرت کی تیاری کی، اللہ کی نیابت کا حق ادا کیا۔ تو صحابہ اکرام کی ہمیں بھی پیروی کرنی ہے، ہمیں بھی وہی زندگی گزارنی ہے، اسی طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے ہمیں مولڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 33 سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں۔ تاہم اگر ان لوگوں کی بے روحی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لہٰذا نادان مت بنو۔ دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں، رہے مردے تو انہیں اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا، اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں، جو اللہ کی آیات پر لبیک کہتے ہیں، اللہ کے حکموں پر لبیک کہتے ہیں، اللہ ان کو زندہ کہتا ہے۔ جو سمعنا و اطعنا کی تصویر بنتے ہیں، اللہ ان کو زندہ کہتا ہے۔ اور جو لوگ چاہے تو قرآن کو سنتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، چند روزہ زندگی ہے، ہمیں مزے کرنے ہیں، ہمیں اس دنیا کو گزارنا ہے، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی، یا قرآن سن تو لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگ سب نہ اللہ کے نزدیک مردہ ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو دعوت حق پر لبیک کہتے ہیں، وہ جو سننے والے ہیں وہ جو ہے نا وہی کامیاب ہے۔ تو مردہ جو ہے انہیں اللہ بس قبروں سے ہی اٹھائے گا، اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں، مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر تو کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے، اب ذرا ان الفاظ پہ غور کیجیے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو، اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے۔ ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ ایک دو دن پہلے ایک پوسٹ دیکھی، کچھ دن پہلے جب زلزلہ آیا تو ظاہر ہے بہت سخت زلزلہ تھا، اس سے کچھ دن پہلے ہی ٹرکی میں انتہائی سخت زلزلہ آیا اور حالات بہت خراب ہو گئے۔ تو جب زلزلہ آیا تو لوگ بہت گھبرا اٹھے، اور کسی نے بڑی زبردست اس حوالے سے پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ ذرا غور کرو کہ جب زلزلہ آیا تھا
تو تمہاری زبان سے الفاظ کیا نکلے تھے؟ ڈیفینیٹلی تم جتنے بھی خداؤں کو پکارتے ہو، تم جتنے لوگوں کو اپنے مدد کے لیے پکارتے ہو نا، اس وقت تمہاری زبان سے اللہ کا نام ہی نکلا ہوگا، تم نے اللہ کو ہی پکارا ہوگا. اور اللہ رب العزت اس چیز پہ ہمیں دیکھیں آیت نمبر، یہ میں آپ سب کوشش کریں قرآن پاک کھولیں، قرآن کھول کر خود اس کو غور سے پڑھ لیں. آیت نمبر 41 سورہ الانعام پارہ نمبر 7، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کوٹ کی ہے کہ ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے، تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو. اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو. پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے. ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو. یہ جو آیت نمبر یہاں تک 41 کمپلیٹ ہوئی ہے، منکر آیات، ساری آیات میں منکرین رسالت اور ان کے مطالبات کا ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کفار اپنی باتوں سے آپ کو ایذا پہنچا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ اور خواہش ہے کوئی معجزہ ہی ہو جائے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا محبت اور اپنی امت کے لیے فکر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات بے چین رہتے تھے کہ کچھ ایسا ہو جائے یہ لوگ ایمان لے آئیں، یہ بچ جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں. وہ لوگ ایذائیں دے رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، ہر طرح سے تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کیا ہے؟ کاش یہ آگ سے بچ جائیں، یہ ایمان لے آئیں. تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ سب ذات باری تعالیٰ کے حق میں ہے، علم میں ہے لیکن اللہ اپنے جبر سے سب کو مسلمان نہیں کرتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو گونگے، بہرے اور مردے قرار دیتا ہے جن کے دلوں پر قرآن کی دعوت اثر نہیں کرتی ہے. انہوں نے اپنی فطرت کو مسخ کر لیا ہے. وہ معجزانہ کلام کو نظر انداز کر کے کچھ اور ہی نشانیوں کے طلبگار ہیں. حالانکہ اگر غور کریں نشانیاں تو ارد گرد موجود ہیں. یہ جانور، پرندے سب اللہ کی نشانیاں ہیں. کفار کے مطالبے اور آج کے جو جدید ملحد ہیں ان سب کے مطالبے ملتے جلتے ہی ہیں. اللہ اللہ